جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ آیت۔ اور یہ شرک فی صفات کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پھر تمہاری حیات نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی، حیات کامل، کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک شے ہر شے خداست، یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا، جیسے کہ آتا ہے اما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے، آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے۔ تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اس سے کوئی تکان تاری نہیں ہوتی، عاجز نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی۔ 587 میں نبوکڈ نظر کا جو حملہ ہوا تھا،
اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا۔ لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو۔ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سر بلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیداً میں عرض کر دوں کہ مسئلہ شفاعت ہمارے دین کے بہت مشکل مسائل میں سے، بلکہ آج جب میں غور کر رہا تھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مشکل ہونے کے اعتبار سے یہ بالکل جبر و قدر کے مسئلے کے ہم پلہ ہے۔ جیسے جبر و قدر کا مسئلہ ہے، جسے عام طور پر عام فہم الفاظ میں ہم کہتے ہیں تقدیر کا مسئلہ۔ تقدیر کا مسئلہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر کوئی بحث کی جائے، گفتگو کی جائے تو الجھ جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا، اگرچہ یہ کہ چونکہ اس پر ایمان لانا یہ ہم پر واجب کیا گیا ہے، ایمان لانے کے ہم مکلف ہیں۔ چنانچہ جو ایمانیات احادیث میں بیان ہوئے ہیں کہ جن پر ایمان لانا لازم ہے، حدیث جبرائیل میں جو الفاظ ہیں، ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، آپ نے فرمایا کہ ایمان کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم قدر پر ایمان رکھو، تقدیر پر ایمان رکھو کہ اس کا خیر بھی اس کا شر بھی دونوں اللہ کی طرف سے۔ لیکن یہ مسئلہ جو کہ ایمانیات کے ضمن میں اتنا اہمیت کا حامل ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کھود کریت کی جائے، گفتگو کی جائے، رد و قضا ہو، بحث و نزاع ہو، تو یہ الجھ جائے گا اور حل نہیں۔ اگرچہ سمجھ میں آ جاتا ہے اگر انسان سمجھنا چاہے، اور یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز سمجھ میں نہ آ سکتی ہو اس پر ایمان کا واقعتاً یہ ہے کہ ہمارا مکلف ہونا پھر غیر منطقی ہو جائے گا۔ سمجھ میں تو آتا ہے لیکن بیان میں نہیں آتا۔ ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے، ایک چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن بیان میں نہیں آ سکتی۔ بیان کرنے میں ہماری جو قوت بیانیہ ہے، ہماری جو زبان ہے، اس کی جو محدودیتیں ہیں، اس کی بنا پر وہ مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ بہرحال آج کا میرا موضوع جو ہے وہ مسئلہ قدر نہیں ہے، لیکن میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہر انسان کے وجود کے 2 حصے میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا۔ ایک خاکی وجود، اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی۔ آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ 2 جگہ آئے تھے قرآن مجید میں، ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد۔ جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے۔ ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے، اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے۔ اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں، نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا، ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا۔ بس یہ فرق ہے۔ انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے،
ان کی نورانیت غالب. یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی. دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا, پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا, تو انسان تو ہے آپ بھی, جو کہ آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے, لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا. بات ختم ہو گئی. نفی نہیں ہے, وہ میرے تابع ہے, میرا مطیع ہے, مجھے گدن نہیں پہنچا سکتا. ہے تو صحیح, لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں. یہ ہے فرق سارا. اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ, نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا, فیض الحسن, اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے سنا ہوگا نا نام. انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی, اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں. وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے, مہاجرین, مسجد مہاجرین کہلاتی ہے, وہاں تقریر تھی ان کی, میں نے سنی. ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں, لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. بات سمجھیے آپ نے, اس قدر پیاری بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان. آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان. ابھی آپ نے وہ آیات سنی, حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت, یا ابت, بڑا پیارا ترجمہ کیا, ابا جان, ابا جان. کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے, نام نہیں لیتے آپ. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں, ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں, ہمیں عربی نہیں آتی, ہم نے قرآن نہیں پڑھا, جانتے ہیں کہ وہ بشر. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے, بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو. آخر آمنہ کے بیٹے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, عبد المطلب کے پوتے ہیں. بچپن آپ پر گزرا ہے, لڑکپن آپ پر گزرا ہے, نوجوانی آپ پر آئی ہے, جوانی آپ پر آئی ہے, شادی آپ نے کی ہے, اولاد آپ کی ہے. کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی, وہ رد و قضا اور کھینچ تان. اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی, جو ان کے اندر ایک مزاج ہے, اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے, لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے. ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا. مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں. حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے, خود رکھتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا, شام کو افطار نہیں کیا, وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے, اگلے دن بھی چل رہا ہے, شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا. اگلے دن بھی نہیں کھولا, چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا. یہ کیا ہے؟ صوم وصال. خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا. صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی, حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے. فرماتے ہیں ایکم مثلی, تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی, میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. وہ یطعمنی ویسقین, وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہیں. حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو, میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. کہاں ہوا وہ مثلیت؟ اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالطے میں ہیں. نبی کا مقام ہے, نبی کا رتبہ ہے, نبی کے خصائص ہیں. آپ سو گئے تو آپ کی نیند, آپ کی وضو ٹوٹ گئی, اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مثلیت؟ پھر مثل اس معنی میں کہ بشر ہیں, نسل آدم سے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس معنی میں مثل ٹھیک ہے, قل انما انا بشر مثلکم. لیکن ہر اعتبار سے تو نہیں, سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے. معراج پہ تشریف لے گئے ہیں, اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں, کرا دیا جاتا ہے. دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے, فرشتے کو دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں. اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں 100% درست. لیکن آپ کی وہ نورانیت, آپ سراج منیر, ہدایت کا روشن چراغ, آپ کی جو روح انور ہے, وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ دیا. اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل, خام خواہ کی کھینچ تان کے سوا کچھ نہیں. بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا, شرک فی الذات. اب آئیے شرک فی الصفات. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس میں ٹھوکر لگ جاتی ہے. وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں. بنیادی بات, ہماری زبان جو ہے
وہ بہت محدود ہے. ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا، ورنہ ہمارے پلے نہ پڑتی بات، ظاہر ہے نا. لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے. اس محدودیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے بطور صفت استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ مخلوقات کے لیے بھی کر لیتے ہیں. اللہ موجود، ہم بھی موجود. اللہ زندہ، ہم بھی زندہ. اللہ علیم، تو انسان علیم بھی علیم نہیں، علامہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑا مبالغے کا لفظ ہے. انسان علامہ ہے کہ نہیں؟ اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں. اللہ سنتا ہے، سمیع ہے، ہم بھی سنتے ہیں. اللہ کو قدرت حاصل ہے، کچھ ہمیں بھی حاصل ہے. ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے، جان نکال دی تھی کہ نہیں؟ ہے نا کچھ نہ کچھ. اللہ چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں. اسے دیکھیے چاہت میں وہ ہو گیا تھا جس پر روک دیا حضور نے. ما شاء اللہ وما شئت اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ دھوکہ ان الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لگ جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں فارمولہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نوٹ کر لیں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں. جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں، مخلوق میں سب آ گئے، جمادات، حیوانات، انسان، اولیاء اللہ، فرشتے، انبیاء، رسول، سب مخلوق تو ہے نا. تو کل مخلوقات کو جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں گے اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں گے بندوں کے لیے، تو ان میں 3 فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے. گن کر یاد کیجئے. اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. مخلوقات حادث ہیں، ان کی صفات بھی حادث ہیں. حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی. ایک فرق. اللہ کی ذات از خود ہے، کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا نا. اللہ کا وجود از خود ہے، ذاتی ہے. اسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے. مخلوق کوئی ہو کسے باشد، ان کا وجود ذاتی نہیں عطائی ہے. اللہ نے دیا تو وجود ملا. اسی طرح ان کی صفات عطائی ہے، ذاتی نہیں. 2 فرق ہو گئے. اللہ کی ذات مطلق ہے، لا محدود. اسی طرح اس کی صفات مطلق ہیں، لا محدود. مخلوق کی ذات محدود، کسے باشد، صفت بھی محدود. 3 فرق ہے. ذاتی، عطائی، قدیم، حادث، لا محدود، محدود. 3 فرق ذہن میں رہیں تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ بھی لا ینحل سمجھا جاتا ہے. علم کسی کا بھی ہو، انسان، فرشتہ، اولیاء، انبیاء، رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا. حادث ہے، قدیم نہیں ہے. عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. 3 باتیں مان لیں، شرک نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں، شرک ہو جائے. آئی بات سمجھ؟ اللہ کی قدرت ذاتی ہے، عطا کردہ نہیں. مخلوق میں جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں. اللہ کی قدرت لا محدود، یفعل ما یشاء فعال لما یرید علی کل شیء قدیر. مخلوق کوئی بھی ہو اس کی قدرت محدود. اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے قدرت بھی ہے. اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے. تینوں چیزیں سامنے رہیں، شرک نہیں ہوگا. ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی، شرک ہو جائے. یہ ساری صفات پر لے آئیے. اللہ کی حیات ذاتی، ہماری عطائی. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے. اپنے بس میں نہ آنا تھا نہ جانا ہے. زندگی اس کی عطا کردہ ہے، جب چاہے لے لے. اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا؟ ذاتی. الحی. ہماری حیات محدود، ویسے بھی محدود. موت آئے گی، شاید ختم ہو جائے. چلیے موت ختم نہیں کرتی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ابدی ہے. محدود اس معنی میں تو ہے، کھانے کو نہ ملے تو کمزوری، ذرا کام کیا تو تکان، نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی آ رہی ہے. اور اس کی حیات الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. حیات ذاتی ہے، لا محدود ہے اور قدیم ہے. یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے. ساری صفات اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. تو اب 2 مسئلے میں یہاں حل کرتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی. جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا. انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے.
اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے، تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ۔ میں سائی والی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں۔ مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائے۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں، حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں۔ میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے۔ ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں خطابت میں تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے، ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی ہی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں۔ لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا۔ باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے۔ جب قرآن میں کہا جاتا عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے، تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے؟ تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب والشہادہ؟ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے، کسی شے کا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا۔ غیب کا وجود کیا اللہ کے؟ تو یہ الفاظ مستعمل ہے ریلیٹو ہمارے اعتبار سے، اور ہمارے اعتبار سے جو شے غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو، تبھی تو نبی بنا۔ فرشتے کو دیکھا، فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے۔ جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی، ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں ہے۔ دوزخ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا، ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے، کل غیب نہیں۔ کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو، سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، آیت الکرسی کے الفاظ نوٹ کیجئے، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہے طے کرنے والے کہ ناپے بیٹھ کر کے اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا، ہم ناپ سکتے ہیں؟ عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں؟ تو ایسی لذت ہے کہ جو چکھنے ہی سے تعلق رکھتی ہے، ورنہ سوچئے انسان کو جان بہت عزیز ہے۔ اب میں نے کل جو آپ کو بتایا حضرت سمیہ نے کیسے جان دی، حضرت یاسر نے کیسے جان دی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت بلال نے کیسی سختیاں جھیلی، حضرت خباب بن الارت نے کیسی سختیاں جھیلی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی چیز ہے، ایمان کوئی ایسی حقیقت ہے فطرت انسانی کی جانی پہچانی اور محبوب شے کہ انسان اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہے۔ تو یہ ساکھ کس شے کی بن رہی ہے؟ ایمان کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس ساکھ کو ختم کرنے کے لیے ایک تدبیر کرو، صبح کے وقت ایمان کا اعلان کر دو، بھائی ہم بھی ایمان لے آئے۔ اب فرض کیجئے کہ علماء یہود میں سے کوئی اعلان کرے، دو تین آج حاضر ہو جائے فجر کی نماز کے فوراً بعد حضور کی خدمت میں، حضور ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، ہم مسلمان ہو جائیں۔ مسلمانوں میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ یہ ہمیں ساتھی مل گئے، یہود کے علماء میں سے آ گئے، ٹھیک۔ لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ صبح کو ایمان لاؤ، شام کو مرتد ہو جاؤ۔ اس سے یقیناً لوگ سوچیں گے کہ تو بڑے فرشتہ سیرت لوگ تھے، بڑے اچھے ارادوں سے آئے تھے، بھائی یہ قریب رہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن میں ایک اندازہ کر رہا ہوں کہ وہ دن بھر ضرور حضور کے قریب ترین رہے ہوں گے اپنی اس سازش کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے کہ یہ جو اتنی دیر حضور کی صحبت انہوں نے اختیار کی، ظہر تک بیٹھے رہے، پھر عصر کے فوراً بعد آ گئے تھے، یہ تو کوئی نہ کوئی خرابی دیکھی ہوگی نا جو واپس گئے، تو کسی نہ کسی کے دل میں تو ایک دغدغہ پیدا کر دیں گے کہ نہیں؟ اس لیے کہ شک پیدا کرنا یہ بڑا آسان ہے۔ یہ تدبیر انہوں نے کی۔ یہ الفاظ سورہ آل عمران میں موجود ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے گروہ نے یہ کہا، یہ طے کیا
آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اہل ایمان پر جو چیز نازل ہوئی ہے یعنی قرآن پر ایمان لاؤ صبح کے وقت۔ قرآن پر ایمان لانے کے معنی کیا؟ حضور پر ایمان، حضور کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرتے۔ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اسی دن کے آخری حصے میں جا کر کفر کر دو۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ بھی لوٹ آئے۔ اندر سے جا کے دو چار کے دل میں تو شک ڈال کے کھینچ کے لائیں گے کہ نہیں، اور دو چار کو بھی ہلا دیا تو وہ ساکھ تو ختم ہو جائے گی نا، کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے وہ واپس نہیں پھرتا۔ یہ سازش ہے جس کا ذکر ہے قرآن میں۔ اب آپ سوچئے، یہ تو میں نے جو یہودیوں کی مثال دی ہے، نور الدین زنگی والے، انہوں نے تو کئی مہینے لگائے ہوں گے، یہ صرف چند گھنٹے رہے ایمان میں، قانونی ایمان میں۔ ظہر کی نماز پڑھی ہوگی حضور کی امامت میں، عصر کی نماز پڑھی ہوگی اور بہت قریب بیٹھے ہوں گے، تو لوگوں نے کیا سمجھا انہیں؟ مسلمان۔ حقیقت میں تو مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے ایمان کی لذت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چکھی، وہ تو کفر ہی کے ساتھ آئے تھے، کفر ہی کے ساتھ چلے گئے، کفر ہی میں رہے، قانوناً مسلمان رہے۔ فرض کیجئے اس وقت میں کوئی مر جاتا ان میں سے، تو حضور ان کی نماز جنازہ پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ اگر ظہر اثر کے درمیان ان میں سے کسی ایک کی موت آ جاتی تو وہ قانوناً مسلمان تھا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ لیکن یہ کہ وہ جانتے ہیں خوب اچھی طرح کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم نے یہ لبادہ اڑا ہے فریب کے لیے، دھوکے کے لیے۔ تو یہ تین مثالیں ہو گئیں، ایک حضور کے زمانے سے، ایک نور الدین زنگی کے زمانے سے، اور ایک میں نے مثال دے دی آج بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شعوری نفاق ہے، ارادی نفاق ہے۔ اس کو وہ شخص خود جانتا ہے کہ میں منافق ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں مومن نہیں ہوں۔ تو یہ تو ہوا شعوری نفاق یا ارادی نفاق۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نفاق بہت کم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جس نفاق کا ذکر ہے اکثر و بیشتر وہ یہ نہیں ہے، وہ دوسرا ہے۔ وہ دوسرا کیا ہے؟ غیر شعوری، غیر ارادی نفاق۔ مجھے اور آپ کو جو سمجھنا ہے، اور جس پر حضرت عمر یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں میں تو نہیں، وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ارادی تو نہیں ہو سکتا نا، وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ میرے تحت شعور میں کوئی چیز ایسی تو نہیں آ گئی، میں جانوں بھی نہیں اور مجھے پتا بھی نہ چلے اور ڈاکہ پڑ جائے میری دولت پر، ایسا تو نہیں ہے۔ حنظلہ جو ہے اپنے بارے میں جو پریشان ہو رہے ہیں نفاق کے، تو ظاہر ہے وہ ارادی نفاق کے بارے میں تو نہیں ہو رہے، اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہیں اگر کوئی فکر ہے کہیں غیر شعوری طور پر میں منافق تو نہیں بنتا چلا جا رہا، تو ہمیں جس نفاق کو پہچاننا ہے اور سمجھنا ہے وہ در حقیقت یہ دوسرا نفاق ہے۔ اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جہاں ذکر ہے منافقین کا، وہ اسی قسم کے منافق۔ یہ نفاق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اب ذرا تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھیے۔ اس نفاق کی ایک قسم اور بڑی قسم، دیکھیے سب لوگ برابر نہیں ہوتے اپنی قوت ارادی میں، جیسے جسمانی طور پر کوئی کمزور کوئی قوی، اسی طریقے سے کوئی زیادہ ذہین کوئی کم ذہین۔ میں کودن نہیں کہتا، احمق نہیں کہتا، کم ذہین تو مان لیں گے نا۔ اسی طریقے سے قوت ارادی جو ہوتی ہے نا انسان میں، اس میں بھی کمی اور بیشی ہے۔ اب فرض کیجئے اس کو جب تک ایک انقلابی حیثیت سے نہیں سمجھیں گے دین کے معاملے کو، یہ نفاق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دین ایک انقلابی دعوت ہے، دین پر ایمان لاتے ہی مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہے، حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ شعوری طور پر آج طے کیجئے تو آپ کو سود چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ نے لمبے چوڑے کاروبار بچھا رکھے ہیں، بڑے اونچے اونچے دبیس قسم کے جس میں پورے پورے پاؤں دھس جائیں، ایسے قالین آپ نے بچھا رکھے ہیں، تو یہ سب بساط الٹنی پڑے گی کہ نہیں؟ کوئی رشوت سے، کوئی اسمگلنگ سے، کوئی سود سے، کوئی کسی اور کام سے۔ تو یہ معاملہ جان لیجئے۔ پھر دین چاہتا ہے مجھے غالب کرو، اب دین کو غالب کرنے میں جان کھپتی ہے کہ نہیں؟ اور جان پیاری ہے۔ کہا جاتا ہے لاؤ اللہ کے راستے میں مال صرف کرو، مال پیارا ہے کہ نہیں؟ مال پیارا ہے۔ یہاں آتا ہے اصل مسئلہ کہ ایک تو وہ قوی ہمت لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور اس کے بعد ان کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہے کہ ہر کے بعد آباد۔ اب جو کوئی چاہے کہے، جو استہزاء ہو، جو تبسخر ہو، جو مذاق اڑے، میں کل بیان کر چکا ہوں حضور کا کیسے کیسے مذاق اڑا، پھر جو تکلیف آئے، جو ایذا ہو، جس طرح ستایا جائے، ہر کے بعد آباد۔ ماں کشتی درا بنداختے، ایک ڈیسیژن ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں نے تو اپنی جس طرح میری نماز اور قربانی اللہ کے لیے، اپنی زندگی اور موت اللہ کے حوالے کرے گا۔ کل میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔
اللہ تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید چکا ہے جنت کے عوض، لہذا اب وہ بالکل نچنت ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. جان میری تھوڑی ہے، میں تو دے چکا اللہ کو پہلے ہی، آج جائے کل جائے فرق کیا پڑا، میں تو دے چکا، مال تو میں دے چکا، اللہ جب چاہے لے لے. تو ایسے شخص کو نہ مال دینے میں کوئی باک نہ جان دینے میں کوئی باک. یہ تو ہے مومن صادق. اور یہ جان لیجئے یہ معاملہ صرف ایمان کا نہیں، ہر انقلابی تحریک کے ساتھ ہوتا ہے. اب فرض کیجئے کمیونزم ہے، کسی آدمی نے اس کو اختیار کیا، مغالطے میں ہے لیکن اس نے یہی سمجھا کہ یہی بہتر نظام ہے، اسی میں انصاف ہے، باقی نظام ایکسپلائٹیشن پر مبنی ہے، استحصالی ہے، ظالمانہ ہے، یہ نظام صحیح ہے. اب ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھائی قائم کرو اب اس کو، اب انقلاب لاؤ. انقلاب لانے میں جان کا خطرہ، جیل میں جانے کا اندیشہ، فائرنگ اسکواڈز، یہ سب نظر آتے ہیں. لہذا ایک تو باہمت آدمی ہے، وہ کہتا ہے ہر کے بعد آباد، جان رہے یا جائے، میرا گھر بار ختم کر دیا جائے، بیوی بچے کولو میں پلوا دیے جائیں، ہر چے بعد آباد، جو ہو سو ہو، ماں کشتی درا بنداختے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مومن صادق ہے کمیونزم کا. یہ بھی تو مومن ہے نا، سچا مومن ہے کس چیز پر؟ کمیونزم پر. اور ایک شخص جو ہے اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، اب اللہ اور اس کے رسول کا دین، اس کا بول بالا کرنا ہے، جو ہو سو. اسے معلوم ہے کہ میں ایمان نہیں لا رہا. کوئی ہندو ہے، وہ اپنا وہ ختنہ بھی کرا لی اس نے، اور اس نے داڑھی بھی بڑھا لی اور نماز بھی سیکھ لی، جاسوس بن کر وہ آیا ہے پاکستان میں. اور آپ کے علم میں آیا ہوگا، ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ کئی سال تک ایک شخص جو ہے کسی سرحدی گاؤں میں کسی مسجد کے اندر امامت کراتا رہا، اور بعد میں معلوم ہوا کم وقت ہندو تھا اور یہ جاسوس تھا اور یہاں پر بیس بدل کے رہ رہا. تو اسے معلوم تھا کہ میں ایمان کچھ نہیں لایا ہوں، میں تو ہندو کا ہندو ہوں، لیکن میں نے جھوٹ سے یہ لبادہ اوڑھ رکھا. ایک منافق وہ ہوتا ہے کہ نہیں، ایمان تو وہ لایا، خلوص کے ساتھ لایا، کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی. لیکن جب ایمان کے راستے میں تقاضے شروع، آؤ مال نکالو اور جان نکالو، آؤ میدان میں، اب وہ گھبرائے. کب ہمتی کہہ لیں، بزدلی کہہ لیں، ایمان کی کمزوری کہہ لیں، وہ قطعی فیصلہ نہیں کر چکے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر بعد آباد ماں کشتی درا بنداختے، اب جو ہو سو ہو، ہم نے تو کشتی جو ہے ڈال دی ہے سمندر میں، اب یہ کشتی چلے گی اور تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبتی ہے تو ہم بھی ڈوبیں گے، کشتی کو ہم چھوڑ کر جانے والے نہیں. ایک وہ ہے من یعبد اللہ علی حرف، جو میں نے آج بھی آپ کو آیت سنائی، جو بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں، تکلیفیں جھیلنے کو تیار نہیں ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلبت عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. اس قسم کے لوگ جو ہیں جب تک تو اپنی کوتاہی مانتے رہیں، جب سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، کمزوری کا اظہار ہوا، حضور معاف فرما دیجئے، آپ بھی معاف فرما دیں، آپ اللہ سے بھی استغفار کریں، اس وقت تک ہم اسے نفاق نہیں کہیں گے بلکہ ضعف ایمان کہیں گے. لیکن جب جھوٹ بولنا شروع کیا، نہیں جی میری تو یہ مجبوری تھی، میں تو واقعتاً یہ تھا، میری تو بیوی بیمار تھی، بستر مرگ پر تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں تو جا نہیں سکتا تھا، جھوٹ بولنا، یہاں سے نفاق شروع. کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ میرا تو یہ جھوٹ بولنا جو ہے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، جب میں کہتا ہوں تو وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، تو اب انہوں نے قسمیں کھانی شروع. خدا کی قسم ہے جو میں کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے، یہ گویا کہ سٹیج دوسری آ گئی نفاق کی. اس طرح جو نفاق بڑھتا ہے تو آج کا عام مسلمان منافق نہیں ہے، عام مسلمان بے عمل ہے. بے عمل ہونا اور ہے، منافق ہونا اور ہے. ہاں البتہ کوئی شخص اگر کسی دینی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، اس کے لیے میدان میں آ گیا، جماعت کے ساتھ جڑ گیا، لیکن پھر یہ کہ ڈسپلن اب گراں گزر رہا ہے، یہ سم و طاعت جو ہے یہ تو بڑی بھاری بات ہے، لوگوں کی بات ماننی پڑتی ہے، ہمارا امیر ہمیں ڈانٹ بھی دیتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، خرچ کرنا پڑتا ہے، جان اور مال کے خطرات مول لینے پڑتے ہیں. اب وہ پیچھے ہٹے گا اگر تو یہ نفاق ہو. تو جو بھی کسی انقلابی دینی دعوت سے متعلق ہونے کے بعد اپنی کم ہمتی اور بزدلی کی وجہ سے، اپنے کسی اور داخلی سبب سے وہ پیچھے مڑنا شروع کرتا ہے، پسپائی اختیار کرتا ہے. وہ محرم کون ہے؟ محرم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے کسی بھی حالت میں کبھی بھی نکاح کا کوئی امکان نہ ہو. باپ سب سے بڑا محرم ہے. ظاہر بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹی کا اور باپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. بھائی ابدی محرم، اس کے درمیان ان دونوں کے بہن بھائی کے درمیان رشتہ نہیں ہو سکتا. البتہ ایک شکل یہ ہے کہ ایک بہن اس وقت کسی بہنوئی کے گھر میں ہے، لیکن یہ کہ اگر اس بہن کا انتقال ہو جائے تو دوسری بہن سے اس کا نکاح ہو سکتا، لہذا وہ نامحرم شمار ہوگا، وہ محرم نہیں ہوگا. اس حوالے سے وہ جو ابدیات
ابدی محرمات ابدیہ ہے، وہ ہے محرم، اور ان کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ بھی عورت نہیں آ سکتی. اور محرموں کی فہرست جو ہے وہ سورہ نور کے اندر دے دی گئی، یہ بڑی مفصل اور تفصیلی آیت ہے. اور چوتھا پردہ یہ ہے کہ معاشرہ غیر مخلوط ہو، مرد و زن کے مابین اختلاط نہ ہو، مخلوط مجالس نہ ہو، دفتروں میں مل جل کر کام نہ کیا جا رہا ہو، اور کہیں کہیں کارخانے میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام نہ کیا جا رہا ہو. نہیں، یہ معاملہ غلط ہے، بلکہ سیگریگیشن، عورتوں کے دائرہ کار کسی شے پر پابندی نہیں ہے. عورتوں کے لیے تفریح گاہیں بنائے آپ جس میں صرف عورتیں اور بچے جا سکتے ہو ایک خاص عمر کی حد تک، مرد نہیں جائیں گے. مردوں کے لیے تفریح گاہیں علیحدہ ہوں گی، وہاں عورتیں نہیں جائیں گی. تو عورتوں اور مردوں کے درمیان عدم اختلاف. مدارس ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیاں علیحدہ علیحدہ بنا دیجیے، پڑھے وہ بھی، یہ بھی پڑھیں، لیکن مخلوط نہ، مخلوط تعلیم. تو یہ جو ہے غیر مخلوط معاشرت، یہ در حقیقت اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا امتیاز ہے، سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا شعار ہے. کوئی بھی غیر مسلم جو ہے اسلامی معاشرے میں آئے گا تو سب سے زیادہ بات جو اسے محسوس ہوگی وہ یہ ہے کہ یہاں عورتیں اور مرد جو ہیں وہ آپس میں ملے جلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان ایک گویا کہ بہت بڑا پردہ جو ہے معاشرے کے اندر لٹکا ہوا، سیگریگیشن. باقی یہ ہے کہ سطر سے آگے جسم جو ہے وہ صرف زوجین کے سامنے کھلے، مرد کا سطر صرف بیوی کے سامنے کھلے گا، یا ڈاکٹر اگر کوئی سرجری کرنی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ پردہ نہیں ہوگا. عورت کا بھی چہرہ، ہاتھ اور پیر کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ کسی محرم کے سامنے نہیں کھلے گا سوائے شوہر کے یا ڈاکٹر. یہ سارا جو تفصیلی نظام دیا گیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے کہ یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش اللہ نے رکھی ہے، زبردست کشش، یہ کشش اگر نہ ہو تو تمدن کا یہ ہنگامہ ہی نہ ہو، شادیاں لوگ کریں ہی نہ، اور لوگ جو ہیں یہ مشقتیں اور یہ مصیبتیں جھیلیں ہی نہ. اولاد کی پیدائش ہے، پھر ان کی پرورش ہے، پھر انہیں کھلانا پلانا ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کی علاج معالجہ ہے، سو کھکھیڑ. یہ سارا انسان کیوں برداشت کرتا ہے کہ جنسی جذبہ بہت زوردار اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھا. تو جتنا یہ زوردار جذبہ ہے اتنا ہی اسے کنٹرول کرنے کے لیے گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنی ہی مضبوط لگام اس کو دینی چاہیے. لہذا اس کے لیے یہ حدود اور قیود عائد کر دیے گئے تاکہ جو سیکشول ارج ہے یا سیکشول اٹریکشن جو کہ جنسی طور پر انسان کے اندر ہے، مرد میں بھی ہے عورت میں بھی ہے، وہ کل کی کل زوجین پر مرتکز ہو جائے. شوہر کا وہ پوری سیکشول ارج جو ہے وہ اپنی بیوی پر مرکوز، بیوی کی وہ پوری جو سیکشول ارج ہے وہ اپنے شوہر پر مرکوز. ادھر ادھر نگاہیں نہ بھٹکے، مبادا کہیں جا کر کسی مرد کی نگاہ میں کوئی عورت کھب گئی. اب ظاہر بات ہے کہ آنکھ سے ہو کر وہ تصویر جو ہے نہا خانہ دل میں اتر جاتی ہے، پھر وہ خوابوں میں آئے گی، خیال میں چھائی رہے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی. وہ جو بانڈ آف لو ہے اور باہمی اٹینشن ہے ایک دوسرے کی طرف شوہر اور بیوی کی، وہ کم ہو جائے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ خاندان کا ادارہ کمزور ہو جائے گا، جس سے کہ اسلام چاہتا ہے کہ بہت نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ایک اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ کو بولنے فرما رہے ہیں. یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا معاملہ. ہمارا معاملہ جو ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بالکل کچھ مختلف بنا ہوا ہے. اسی لیے وہ عزت نہیں، وہ وقار نہیں. یہاں یہ حال ہے کہ حضور کے خسر ہیں، جان نثار ہیں، یار غار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے اونٹنی کی میں قیمت ادا کروں. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ رسول کو اجازت نہیں تو فرمایا گیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. دیکھنا وہ جو یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو انہوں نے کیا تھا اجازت آئے بغیر، وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر، وہ قوم کو چھوڑ کر کسی اور وجہ سے نہیں گئے تھے دین کی حمیت اور غیرت کی وجہ سے. یہ بدبخت بات سننے کو تیار نہیں ہے تو دفع ہو، میں کہیں اور جا کر اللہ کی بات کہیں سناؤں گا، لیکن اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ پکڑ ہوئی، گرفت ہوئی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے. وہاں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دی، مچھلی نے انہیں اگل دیا ساحل کے اوپر. یہ ایک لمبی بات ہے. تو یہاں حضور سے کیا کہا گیا؟ صبر کو. اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو. صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا،
کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی وہ ایک خاندان تھا، حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھی لیکن یاسر غلام نہیں تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر، یمن کے باشندے۔ انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ جیسے حضرت سلمان فارسی کی بات میں نے آپ کو بتائی، وہ تو خواب کی بشارت نہیں تھی، وہ ان کے غور و فکر کا معاملہ تھا۔ انہوں نے وہ جو آگ کی پوجا پاٹ ہے اس کو چھوڑا اور سفر کیا، اور پھر انہیں خبر دی ایک راہب نے کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جاؤ شاید قسمت یابی کرے۔ انہیں خواب آیا تھا، یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے۔ ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش۔ یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں یا قرشی کا حلیف۔ اگر کسی کے ساتھ اس کی، جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں کاروبار وغیرہ کرنے میں سعودی عرب میں شراکت جو ہے وہ کسی لوکل سعودی کے ساتھ ہوگی تو آپ کر سکتے، وہ کفیل ہے، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کی بات وہاں تھی کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں۔ یا تیسرے قرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی، اسی طرح اس کے غلام ہے۔ یہ تین کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے۔ ان کو تو اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ذبح کر دیتا تھا تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے نا، آپ کی بکری آپ نے ذبح کی، گوشت کھا لیا، کوئی آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ جب ملکیت ہے، آپ کی بکری آپ کی تھی، آپ نے ذبح کر دی۔ غلام آپ کی ملکیت تھا، آپ نے ختم کر دیا، کوئی اس میں جرم نہیں، کوئی باس پرس نہیں۔ یہ تھا حال غلاموں کا۔ بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز تھی۔ ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے، حضرت بلال کے ساتھ جو کو سمیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر پھر دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا، نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا، اوپر سے وہ آگ مکے کا کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، آگ برسا رہا، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی، اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے منہ سے، لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک ایک اللہ، قل هو اللہ احد، الفاظ نکل رہے۔ یہ ہے وہ صبر، یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء۔ یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے، جھیلو، برداشت کرو، اس توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا۔ البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا، یہ تو کنیز رہیں گی۔ بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا، عمار ابن یاسر۔ وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا، وہ مر گیا۔ اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہے۔ یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے، ابو جہل جو چاہے کرے، اور سمیہ تو کنیز ہے ہی، اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، جو چاہے کرے، اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے۔ لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ۔ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بالآخر جو شہید کیا حضرت سمیہ کو ایذائیں دے دے کے، سسکا سسکا کے، ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے، داغ دے کر، کہتا کیا تھا، ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے
یہ بھی الہ ہے، مان لو میں چھوڑ دوں گا، تنگ آ گیا کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہے ثبات، یہ ہے صبر، یہ ہے استقلال، ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، جو چاہو کر لو، اب ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں پرچھا مارا اور شہید کیے۔ حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا کے تنگ کر کر کے آخر کار جو ختم کیا، انہیں شہید کیا کس طرح؟ 4 سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرختے ہوئے۔ اس حال میں کیا ہو رہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تو تاکید کر رہا ہے اپنے نبی کو، اصبر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیا فرماتے تھے؟ اصبروا یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ ہے تواصوا بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ تواصوا بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی ایک بات ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے، دین میں جہاں عظیمت ہے رخصت کا پہلو بھی ہے۔ یہ جو نوجوان تھے، یہ بوڑھے والدین کا تو وہ مقام ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں؟ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر۔ نوٹ کیجئے، میں ایک اعتبار سے کہا کرتا ہوں، سید الشہداء یہ بنے کہ نہیں بنے؟